قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. معزز موقر محتشم محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں زندگی کے سامنے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے ہم پہ فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی. اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. کروڑوں سپرم جس سے لاکھوں انسان اس دنیا میں آ سکتے تھے، ان لاکھوں دوڑتے ہوئے ذروں میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا. پانی پہ اس نے یہ خوبصورت تصویر بنائی، پھر اپنی صنائی اور اپنی کاریگری کے عظیم نقش صورکم فاحسن صورکم، اس انسان کو خوبصورت بنا کے اس پہ چھوڑے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کائنات میں اللہ کی بڑی پراڈکٹ ہیں تو اللہ کی انہی مصنوعات میں سے اللہ کی تخلیق کا شاہکار انسان ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ انہیں بتلا دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم ہماری روح، ہماری زندگی، اور زندگی کا دوسرا نام وقت ہے. وقت کی تاریخ پہ جو بھی لکھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سانس لینے سے لے کے سانس بند ہونے کے دورانیے کے درمیانے وقفے کو وقت کہا جاتا ہے. جب انسان سانس لینے کا آغاز کرتا ہے تو اس کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہر آنے والی سانس اس کے اس وقت کی دولت میں کمی کرتی ہے جتنا وقت وہ اللہ سے لے کے آتا ہے. ایمان اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کو زندگی ملے، جس کو وجود ہی نہیں ملا، جسے مہلت ہی نہیں ملی، جس نے آنکھ ہی نہیں کھولی، جسے فرصت ہی نہیں ملی، وہ کائنات میں آیا ہی نہیں. دنیا میں وجود پانے سے پہلے وہ کسی سانحہ حادثے کا شکار ہو گیا، یا کوئی ایسا نفس جسے اللہ دنیا میں لایا ہی نہیں، تو وہ ایمان کیسے لائے؟ ایمان وہ لاتا ہے جس کے پاس وجود ہو، جس کے پاس زندگی ہو. زندگی بنیادی اور مرکزی چیز ہے، تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دنیا میں فتنوں کا جو ظہور ہونے والا تھا اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان فتنوں سے اللہ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور مرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، چونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور توبہ کی جو توفیق اسے مل سکتی تھی اس کی فرصت اس سے چھن جاتی۔ سب سے بڑی اور قیمتی دولت جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ وقت ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ وقت کو سونا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سونا انسان کو چھن جانے کے بعد مل جاتا ہے۔ آپ کائنات کی کسی قیمتی ترین چیز سے وقت کو تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ کائنات کی قیمتی چیزیں ان کی آو جائی لگی رہتی ہے، لیکن صرف وقت وہ چیز ہے جو چلا جاتا ہے دوبارہ آتا نہیں۔ اسی لیے رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عام کام عمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ فرمایا تھا، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، میرے صحابی جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کر، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کر۔ ہم کس شام کا انتظار کرتے ہیں؟ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ٹال مٹول، تساہل، سستی اور کسلان۔ اس سستی سے میرے محمد نے اسی طرح پناہ مانگی ہے جس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، جہنم کی تپش سے پناہ مانگی ہے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، غم ہم حزن سے پناہ مانگی ہے۔ اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ غم ہم عجز بے بسی انکساری میرے قریب آئے اور میرے اندر سستی آئے، میں اس چیز سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں سستی میں پڑ کے اس وقت کی دولت کو کہیں ضائع نہ کروں۔ اگر اقوام و ملل کا مطالعہ کیا جائے تو اس وقت روئے زمین میں جتنی اقوام ہیں، ان اقوام و ملل میں ثواب سمجھ کے جو قوم اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے وہ ہماری قوم ہے، جسے یہ احساس نہیں کہ وقت کی دولت جو انسان کے ہاتھ میں ریت کی مانند ہے اور وہ ذروں کی طرح ہاتھ سے بہہ رہی ہے، گر رہی ہے، اس کا احساس آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ لالٹین کا دور نہ ہو تو انسان کے پاس ایک موم بتی ہو اور اس نے بڑا ہی ضروری کام کرنا ہو، اور وہ موم بتی جب پگھلتی ہے، ٹائم برس ابھی باقی ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر احساسات طوفان بن جاتے ہیں کہ موم بتی ختم ہو رہی ہے، میرا ٹائم ابھی باقی ہے۔ حضرات ساری کائنات کی موم بتیاں مل جائیں، یہ جو زندگی کی موم بتی جل رہی ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی کا موم پگھل رہا ہے، رفتہ رفتہ یہ ریت ہمارے ہاتھوں سے گر رہی ہے، یہ برف ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ عصر کا مفہوم میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو برف فروش تھا اور آواز لگا رہا تھا، لوگوں مجھ پہ ترس کرو، یہ برف میری زندگی کی پونجی ہے، اگر تم خرید لو گے تو میرا کچھ بن جائے گا، اگر تم نہیں خریدو گے تو یہ پگھل جائے گی، پانی بن جائے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، زمانہ گواہ اور شاہد ہے، ہر انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم ہے صرف وہ انسان اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، نقصان سے بچانے سے خود کو محفوظ اور مامون کر سکتا ہے۔ آمنو، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، وعملوا، اور کام کرنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور اپنی اس زندگی کو عیاشیوں اور نیندوں اور کھانوں اور فکرت اور عواشیوں اور عواشیوں اور کائنات کی لذات کی نظر نہ کرے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں کائنات میں صرف ایک بار آیا ہوں، دوبارہ میری نسلیں بھی سجدے پڑھ کے صدیاں روتی رہیں، مجھے واپس آنے کی مہلت نہیں ملے۔
امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کہ جب کسی جنازے میں جاتے تو جنازہ پڑھ کے کسی ساتھی کو دیکھتے، جو ان کا ساتھی کوئی قریبی مل جاتا تو اس سے پوچھتے کہ مجھے یہ بتا، یہ جو مرنے والا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں اور اللہ کو راضی کروں؟ تو وہ ساتھی آگے سے کہتا جی امام صاحب، یا شاگرد مل جاتا تو وہ کہتا جی استاد جی اس کا جی چاہ رہا ہوگا اللہ مجھے واپس بھیج، کیونکہ قرآن کہتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے پروردگار مجھے چند لمحے واپس بھیج، میں نیکی اور خیر کے کام کر کر کے ڈھیر لگا دوں گا، میرے جیسا نیک کوئی اور نہیں ہوگا، تو مجھے واپس بھیج۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں واپس پلٹا، ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں یقین آ گیا ہے کہ دنیا دھوکہ تھا، جو کام ہم کرتے رہے ان کاموں کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، ہم دنیا کے اندر بڑے اللے تھللے کے ساتھ جیتے تھے کہ ہم جیسا 30 مار خان کوئی نہیں ہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا ہم یحسنون انہم یحسنون صنعا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا کے فضول کام کرتے رہے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا 30 مار خان کوئی نہیں ہے، ہم جیسا کام کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں آج پتا چلا ہے کہ ان کاموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کاموں نے ہماری زندگی کو ضائع کر دیا، ہمارے وقت کو ضائع کر دیا۔ رب ارجعون، اللہ ہمیں واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں خیر والے عمل کروں، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ امام صاحب جب اپنے کسی دوست کے شاگرد سے پوچھتے کہ کیا اس کا جی چاہ رہا ہے کہ یہ دوبارہ دنیا میں واپس پلٹے اور خدا کے حضور سر مسجود کر کے اس کے سامنے رو کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کمیوں کی تلافی کرے، کیا اسے چین کی نیند آئے گی اگر یہ دوبارہ آ جائے گا؟ تو شاگرد کہتے استاد جی نہیں، فرمانے لگے کیا یہ آ سکتا ہے؟ کہا دوبارہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ پھر اسے فرماتے بیٹے دیکھ یہ واپس نہیں آ سکتا، تیرے پاس مہلت ہے، اپنی زندگی کو غنیمت جان، کل کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر، کوئی نہ کوئی خیر کا عمل کر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ندمت علی حیاتی، میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کام پہ نادم ہوں تو وہ کام یہ ہے غربت شمس، سورج غروب ہو گیا، ناقص قدمی و عمری، میری عمر کم ہو گئی لیکن میں نے اپنی اس عمر کے حصے میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ اگر سورج چڑھا اور غروب ہوا لیکن اس دن میں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، مجھے زندگی میں سب سے بڑا افسوس اگر کسی بات پہ ہوا تو وہ یہ بات تھی، میری زندگی میں بڑی بڑی اموات واقع ہوئی، مجھے کسی پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا تھا اے ابن مسعود آج کا دن تجھے قیمتی خزانہ ملا تھا، تو نے اسے ضائع کر دیا۔ یہ 24 گھنٹے، یہ 1440 منٹ کی تھیلی، یہ اللہ روزانہ ہر امیر کو غریب کو دے کے آواز لگاتا ہے اے 1440 منٹ تھیلی خزانہ پکڑ، اس خزانے سے تو جنت حاصل کر سکتا ہے، تو میرا مقرب بن سکتا ہے، تو کائنات کی سرداریوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقام آتے ہو فقاور بھی ہیں، اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ حضرات گرامی آواز دی جاتی ہے اسے دن کے وقت تھیلی دے کر کے، رات کے وقت کی تھیلی دے کر کے، اے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کی مہلت کی قیمت ان سے پوچھ جو قبروں میں لیٹ کے خدا سے واپس آنے کے لیے محنتیں اور سماجتیں کر رہے ہیں۔ تو بے دریغ ہو کے اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اگر ہم 8 گھنٹے سوئیں اور ہماری 60 سال عمر ہو، 8 گھنٹے اگر روزانہ سوئیں تو یہ 20 سال بنتے ہیں، ہم 60 سال میں سے 20 سال ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مجھے کہے عظیم اختر کو کہ تیری عمر کے بھی 4 سال باقی ہیں، تو 4 سال پہلے مر جا، کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی میرا دوست 4 سال پہلے مرنے کے لیے تیار ہے؟ 4 سال پہلے اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب کائنات اکٹھی کی گئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا یہ نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہا اللہ جی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ کہا اللہ میری عمر سے 40 سال اسے عطا کر دیجیے، اللہ نے عطا کر دیے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی اس مہلت کا وقت آیا، مدت کا وقت آیا، تو کہا میری تو عمر باقی ہے، فرمایا تیری نسل میں ایک بیٹا ہونے والا ہے، تو نے اپنے اس بیٹے کو 40 سال دیے۔ فرمایا نہیں میں واپس لیتا ہوں، میں نے بھول کے یہ بات کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم وذریتہ، آدم بھی بھول گئے تھے، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا اس کی زندگی کے 4-5 سال باقی ہوں اور وہ پہلے مر جائے، لیکن وہ 20 سال ضائع کر دیتا ہے 8 گھنٹے سو کے۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، ہنڈیا پکاتے ہوئے آپ کتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں؟ مہمانوں کی خاطر بیڈ روم کی چادریں ٹھیک ٹھاک کرتے ہوئے آپ اپنے وقت کی پونجی کو کس طرح بے دریغی سے جلا دیتی ہیں؟ رحمت کائنات نے فرمایا جہنمی آنسو بہائیں گے تو بڑے بڑے پہاڑ ان کے اندر بہہ جائیں، اتنا پانی ہوگا ان کے آنسو۔ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، افسوس کریں گے ہمیں زندگی ملی تھی، ہم بھولے رہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، آج کے دن کی ملاقات کو ہم نے جھٹلایا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم نے آج کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اپنے وقت کی پونجی کو ضائع نہ کرتے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخو پکار کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں یہاں سے نکال، نعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ کام کریں گے جو ان کاموں کے علاوہ ہوں گے جو ہم کام کر کے آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ جن کاموں میں ہم زندگی گزار کے آئے ہیں ان کاموں کی کوئی اوقات نہیں۔ علماء نے اس کی تشبیہ یوں دی ہے کہ وقت ایک دریا ہے اور وہ دریا بہ رہا ہے، اس دریا کے اندر کائنات کے واقعات، بڑی بڑی تاریخیں، موتیں، زندگیاں، فنکشن، حیات، ممات، کلچر، کہانیاں، سیاستیں، حکومتیں، فقیریاں، وہ بہتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے دریائے کنہار بہتا ہو اور اس کے اندر طغیانی اور شدت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت بڑا درخت اگر اس کی نظر ہو جائے تو چند لمحوں کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ہم وقت کے دریا میں بہہ جائیں گے اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا یہاں کون بستا تھا، یہاں کون رہتا تھا، یہاں کون کیا کرتا تھا۔ اس لیے آج کی شاباش کی خاطر ہمیں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ سب بھول جاتے ہیں اس بہتے ہوئے دریا میں جس میں امریکہ کی تاریخ بہ رہی ہے، ہفت اقلیم، 7 بر اعظموں کی تاریخ بہ رہی ہے۔ یہ وقت ہے اور وقت وہ چیز ہے اسے آنے سے پہلے آپ خرچ نہیں کر سکتے اور جانے کے بعد واپس لوٹا نہیں سکتے۔ اس کے ماضی پہ افسوس نہیں، اس کے مستقبل کا انتظار نہیں۔ وقت وہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو سانس آپ لے رہے ہیں اس کو وقت کہتے ہیں۔ اگر آنے والی سانس میں آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ کل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ بڑا نادان ہے جو کہتا ہے آج کا کام کل کر لوں گا، اگر آج اس نے نہیں کیا تو کل کیسے کرے گا۔ عقل مندوں کی ڈکشنری کے اندر کل کا لفظ نہیں ہوتا۔ کل کا لفظ تو ایک طفل مقصد کی جھوٹی تسلی ہے، یہ اس بندے کے لیے ایک جھوٹی تسلی ہے جو سستی کی نظر اپنی زندگی کو کر رہا ہے۔ جس نے کچھ کرنا ہے وہ اس دن کرتا ہے جس دن اس کو زندگی ملی ہوتی ہے، وہ آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتا۔ جس سے آج کا کام آج نہیں ہو رہا، کل آئے گی تو اپنے کام لے کر کے آئے گی، وہ پھر آج بن جائے گی، یہ پھر کل پہ ڈالے گا، وہ کل آئے گی پھر آج بن جائے گی۔ اس طرح یہ سستی کرتے کرتے اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جس نے کام کرنا ہے وہ کل کو نہیں دیکھتا، وہ صرف آج کو دیکھتا ہے کہ آج اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے، اس نے اس زندگی کے اندر سے کتنے لمحے نکال کر کے اللہ کی پاک ذات کے نام کی بلندی کے لیے وقف کی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اللہ ہم جو کام کرتے تھے ہم ان کے علاوہ کام کریں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا ان کاموں کی کوئی ویلیو نہیں، ان کاموں کی کوئی اوقات نہیں۔ جن بنیادوں پہ ہم پریشان ہوتے تھے ان پریشانیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ دکان سے پریشان، مکان سے پریشان، بچے کی ڈگری سے پریشان، عفیفہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے حجرہ مبارک میں امام کونین کا تاج و تخت تھا، یہ کائنات کے روئے زمین کے چپے چپے کے امام کا یہ حجرہ تھا، 7 ہاتھ چوڑا، 8-10 ہاتھ لمبا، گویا کہ 6 بائی 8-9 فٹ کا یہ حجرہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر بندہ صحیح طرح کھڑا ہو اس کی چھت سر پہ لگے، 1 چکی، 3 سوٹ، 2 جوتے، 1 سرمےدانی، 1 شیشہ، 2 پیالے، 1 بڑا 1 چھوٹا، یہ کائنات کے امام کی کائنات تھی۔ عفیفہ کائنات فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی محمد رسول اللہ کو دنیا کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں دیکھا، میرا محمد جب بھی ہوا خوشی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پریشانی تھی تو یہ تھی کہ میں وقت میں سے کچھ چھین کر کے اپنے خدا کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر جاؤں، کہ آسمان سے آواز آتی تھی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا اس بات پہ کہ لوگ تیری بات مان کے
ایمان کی دولت سے مالا مال کیوں نہیں ہو رہے؟ میرے حبیب کو اتنی ٹینشن تھی کہ اس ٹینشن سے میرے حبیب کا نقصان ہو سکتا تھا کہ اللہ نے آگاہ فرمایا کہ یہ ٹینشن، یہ پریشانی تیرا نقصان کر سکتی ہے۔ امتی کو کتنی پریشانی ہے اپنے کے لیے، وہ میری آپ کی خاطر غاروں میں روتے تھے اور ساری رات ان کی ہچکی بن جاتی تھی۔ کیا ان 1440 منٹوں میں، 24 گھنٹوں میں جو روزانہ اللہ آپ کو دیتا ہے، میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہیں؟ ہم نے یہاں بیٹھ رہے ہیں، ہم پانی پہ بنی تصویر ہیں جسے پھونک مار کے اللہ نے مٹا دینا ہے۔ کسی کو ہماری شکل یاد نہیں رہتی، کسی کو ہمارے کارنامے یاد نہیں رہنے جو دنیا کے لیے ہم نے کیے ہوئے ہوں گے۔ وہ خیر کے کام یاد رہیں گے جو خیر کے کام میرا محمد کر کے گیا ہے، جس خیر کے کاموں کی طرف ہم بلاتے ہیں، اور جس خیر کے کام کی طرف یہ پلیٹ فارم جو فلاح کا پلیٹ فارم اور کامیابی کا پلیٹ فارم ہے، جو صبح شام آپ کو دعوت دیتا ہے۔ آئیے فلاح کی طرف، اور 5 مرتبہ آواز گونجتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آئیے خدا کے سامنے سجدہ کیجیے۔ حضرات آپ دن کے وقت جو نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کی سنتیں ادا کریں اور اشراق پڑھیں اور تحیۃ المسجد پڑھیں، آپ 96 سے 100 کے قریب خدا کے سامنے روزانہ سجدہ کرتے ہیں۔ زندگی چھلانگے مارنے کا نام نہیں ہے، زندگی آہستہ آہستہ چلنے کا نام ہے، زندگی تھوڑا تھوڑا رمک رمک کے کام کرنے کا نام ہے۔ جو آج سویا ہے وہ کہتے ہیں کل کام کر لوں گا، کل پھر نئے 100 سجدے لے کر کے آئے گا۔ جس نے آج کی 5 نمازوں کے 100 سجدے خدا کے سامنے نہیں دیے، وہ کل 200 سجدے کس طرح دے لے گا؟ اپنی آج کو ضائع نہ کر میرے عزیز، اپنے وقت کو ضائع نہ کر، اپنے وقت کی پونجی کو اپنے ہاتھ سے آگ نہ لگا۔ جو بندہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قیامت کے دن کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میری عمر واپس آئے۔ لیت الشباب یعود واخبره بما قال المجیب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری ایک جھونپڑی تھی، ہم وہ جھونپڑی ٹھیک کر رہے تھے کہ امام کونین گزرے، کائنات کا امام جناب محمد گزرا۔ جھونپڑی تھی، کیا تھا؟ جھونپڑی تھی، کپھوں کانوں سے بنی جھونپڑی تھی، کوٹھی بنگلہ نہیں، ٹہلنے نہیں، رنگ نہیں، اس کے باہر لگنے والے وہ موزیک نہیں، ڈیزائن نہیں، جھونپڑی تھی، ضرورت تھی۔ ہم اسے نصرت، ہم اسے درست کر رہے تھے۔ قرآن کائنات نے مجھے آواز دی، کہا عمر کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ ایک جھونپڑی ایسا ڈھانپنے کے لیے، اس کی چھت ہو رہی، لیک ہو رہی، اللہ کے رسول اس کو ٹھیک کر رہے۔ فرمایا عمر تو نے اپنی زندگی کے حصے کو اس جھونپڑی کو ٹھیک کرنے میں لگا دیا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے مہلت ہے وہ اس سے بھی پہلے ختم ہو جانے والی ہے، جس سے پہلے تیری جھونپڑی ٹھیک ہوگی۔ اس مہلت کو کسی چنگے کام کے اندر، کسی خیر کے کام کے اندر صرف کر۔ عمر تیرے جیسا دانا آدمی اس زندگی کی مہلت کو جھونپڑی ٹھیک کرنے میں ضائع کر۔ ان الامر اعجل من ذلك من خاف ادلج، جنہوں لمبے سفر کا ڈر ہوئے، رات چور اچکیاں دا خوف ہوئے، وہ آپ کی ٹینڈ پھوڑی ٹین نہ کٹھی کر کے وقت سے طرف نکلتا ہے۔ من خاف ادلج، تمہیں معلوم ہو کہ قصور کے فلان چوک میں فش بڑی اچھی ملتی ہے، آپ ٹائم سے جاتے ہیں، اتنے ٹائم کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ فلان جگہ فالودہ ملتا ہے، آپ ٹائم سے جاتے ہیں، اس مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ من خاف ادلج، جس بندے کو منزل چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ گھر سے وقت سے نکل پڑتا ہے۔ من ادلج بلغ المنزل، جو ٹائم سے نکل پڑے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور لوگوں، دنیا کی منزل میں پہنچنے کے لیے گھر سے ٹائم سے نکل پڑتے ہو، بس کا ٹکٹ ہو ٹائم سے نکل پڑتے ہو، ٹرین کا ٹکٹ ہو ٹائم سے نکل پڑتے ہو، جہاز کا ٹکٹ ہو ٹائم سے نکل پڑتے ہو۔ الا ان صراط اللہ الغالیہ، تم نے خدا کے سودے کو بڑا سستا سمجھ رکھا ہے کہ گھر میں سوئے رہیں گے اور جنت کی منزل تمہیں مل جائے گی۔ رب کا سودا کائنات کے سودوں سے بڑا مہنگا ہے۔ الا ان صراط اللہ الجنہ، خدا کا سودا جنت ہے، یہ جب چھین جاتا ہے وقت کو ضائع کرنے والوں سے، کائنات کی کوئی طاقت انہیں یہ سودا نہیں دلا سکتی۔ سدا ایسے دوران دکھاتا نہیں ہے، گیا وقت بھی رہا آتا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ 60 سال 70 سال زندگی، یہ کوئی بہت لمبی زندگی نہیں۔ لمبی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی۔ صدیوں کے محیط دن، 50,000 سال کا لمبا دن، دھکے کھاتے پھریں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ وقت ضائع کیا ہوا ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس وقت کی ایک بڑی خوبصورت مثال بیان فرماتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، میرے صحابی وآخذ بمنکبیہ، رحمت کائنات نے میرا کنڈا پکڑا، موٹا پھڑ کے ہلایا، فرمایا میری گل توجہ نہ سن، دنیا میں اس طرح ہے جس طرح کوئی اجنبی بندہ ہے، اسے کوئی جانتا نہیں، او عابر سبیل، پل پار کرن لگیا کنی تیاری کرتے ہو، سڑک کراس کرن لگیا کنی تیاری کرتے ہو، تمہارے پاس اتنی مہلت ہے جتنی سڑک کراس کرنے والے کے پاس مہلت ہوتی، اور تم نے وہ مہلت دنیا کے کاموں پہ لگا کے ضائع کرنے کے منشور بنا رکھے، کھیل کود میں دنیا کی زندگی ضائع کر رہے ہو، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، اگر یہ دنیا ہم نے گیم میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور یہ گراؤنڈ میں اور دنیا کے کھیل کود کے لیے بنائی ہوتی تو ہم بھی یہ اتنا بڑا سسٹم نہ بناتے، ان كنا فاعلين، یہ گیمیں اور کھیلیں ہم نے آسمانوں پہ اپنے پاس ہی کروا لی، وهم يسترقون فيها، وہاں روئیں گے اور اللہ سے یہ کہیں گے اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہمیں واپس بھیج، جو ہم کام کر کے آئے ہیں نا ہم ان کاموں کے علاوہ کام کریں گے۔ آواز آئے گی، قرآن ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں اللہ نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی کہ تم اس عمر سے فائدہ اٹھا کے کچھ نصیحت حاصل کرتے؟ یہ کسی کافر سے خطاب نہیں، کسی یہودی سے خطاب نہیں، یہ کائنات کے ہر اس انسان سے خطاب ہے جس کو وقت کی دولت عطا ہوئی اور اس نے اس وقت کو دنیا کی خاطر ضائع کر دی۔ ہم نے دنیا کی فضول چیزوں کو اپنی زندگی کا غم بنا رکھا ہے، اور جس مقصد کے لیے خدا نے یہ حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے وہ مقصد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ آپ اگر روزانہ 1 گھنٹہ دیں تو 10 سال میں 1 گھنٹہ اگر آپ وقف کریں دین پڑھنے کے لیے تو 10 سال کے بعد آپ ایک باخبر عالم دین بن سکتے ہیں۔ 20 صفحے آپ سمجھ کے پڑھیں تو گھنٹہ لگتا ہے، 1 سال کے اندر 7,000 صفحے بنتے ہیں۔ 10 روپے آپ روزانہ غلے میں ڈالیں یا 500 بندے بیٹھے، اس سے زائد کی تعداد ہے۔ 1 سال کے بعد روزانہ کے ڈالے ہوئے 10 روپے 18 لاکھ روپے کی خطیر رقم بن جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے ان کے بیٹے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرا باپ دن اور رات میں 100 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ ان کی کتابوں سے ایسے ہی زمانہ واقف نہیں، فرمانے لگے جب کوڑے لگے اور وہ بیمار ہوتے ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا، وہ اس وقت بھی 150 رکعت پڑھ لیا کرتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کہ رمضان کے دن اور رات میں 1 دن اور رات میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ ادھر رمضان مکمل ہوتا ادھر ان کے ساتھ قرآن مجید تکمیل کو پہنچتا، اور وہ لوگ رویا کرتے تھے اپنے وقت کے ضائع ہونے پہ، کافی افسوس نہ کرتے تھے، انہیں ٹینشن ہوتی تھی، وہ کسی کے پاس بیٹھ کے نہ اس کا وقت ضائع کرتے تھے نہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جن مجلسوں میں دن رات ہم بیٹھ رہے ہیں ہم خدا کو کیا دکھائیں گے منہ؟ اور میر تقی میر نے کہا ہے نا، کہیں گے کیا جو ہم سے پوچھے کوئی میر، کہیں گے کیا جو ہم سے پوچھے کوئی میر، آئے تھے جہاں میں کیا کر چلے، سانو جو پوچھے کی کار آئے ہو کی بخونا ہے کی کھٹیا تھے کی کھٹنا ہے، اس پوری دنیا کھانے کا کیا کیا تھا۔ ہم کس کو چودھری بن کے دکھاتے ہیں، ہم کس پہ اتراتے ہیں؟ ہمارے پاس صرف ایک زندگی اور وہ بھی خدا کے حکم کی محتاج، ہماری کوئی ویلیو نہیں اس سے بڑھ کے، ہماری کوئی اوقات نہیں اس سے بڑھ کے کہ ہم چند سانسوں کا مجموعہ ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انسان دنوں کا مجموعہ ہے، دنوں کے مجموعے کو اکٹھا کرو تو انسان بنتا ہے۔ اذا ذهب يوم ذهب بعض جسدی، جب ایک دن چلا جاتا ہے تو تیرے جسم کا ایک حصہ چلا جاتا ہے، جب تیرے دن ختم ہو جائیں گے تو بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر۔
رستے میں جاتا بھی کسی کا کچھ نہ کچھ سنوار دے، کوئی ترخ چیز دیکھی ہے اسے سائڈ پہ کر دے، کوئی کانٹے دیکھے ہیں اسے رستے سے اٹھا دے، اگر تجھے کوئی ملتا ہے اس کو سلام ادا کر دے، اگر کہیں کوئی جاتا ہے وہاں دعوت کے توحید دے کر کے اسلام کی طرف بلا کر کے کوئی نہ کوئی حق ادا کر، اپنی آنکھ کا صدقہ نکال، اپنی زبان کا صدقہ نکال، چلتا پھرتا خیر کا ڈبو بن اور خدا سے یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ سب سے زیادہ میرے محمد نے اللہ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں یہ دعا مرکزی دعا ہے۔ اللہ نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، رحمت کائنات نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن سورۃ المنام، میں نے نیند کے اندر اللہ کی زیارت فرمائی۔ ہمارا عقیدہ منہج ہے کہ خواب کے اندر رحمت کائنات نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اگر سچ مچ کی بات کریں تو رحمت کائنات نے خود فرمایا کہ میں نے سچ مچ اللہ کو نہیں دیکھا، ہم تو غلام ٹھہرے، ہم نے تو ایمان لانا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے خود فرمایا میں نے سچ مچ نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، اللہ نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا، احسست البرد بین ثدییہ تجلی لی الامل، کائنات کی حقیقتیں میرے لیے روشن ہوئی اور میں نے وہ ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور میں نے فرشتوں کو جھگڑتے اور لڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یقتسم الملأ الاعلی یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی میں دسو کہ فرشتے کیوں لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ جی مجھے اس بات کا علم نہیں۔ اللہ نے پھر ہاتھ پھیرا، پھر حقیقت روشن ہوئی اور مجھے بتلایا گیا یہ کفارات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں، درجات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا گیا درجات کیا ہیں، کفارات کیا ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کی کسی مجلس کی طرف، خیر کے کسی کام کی طرف تیری امت کا کوئی شخص قدم اٹھاتا ہے، نماز کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، خیر کے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کا قدم جب زمین پہ لگتا ہے اس کو جو نیکی ملتی ہے نا، اس نیکی کو مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ لوگوں تمہارے گھر اور تمہارا زمین پہ لگنے والا ایک ایک قدم ہم محفوظ کرتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے اے پیر زمین پہ لگا ہے کہ کس مقصد لگا ہے، کدھر جا رہا سی، کیوں جا رہا سی، کام کی سی، یہ زندگی میں نے تجھے دی تھی، فیما افناہ، اپنی زندگی کہاں فنا کر کے آیا ہے، لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے قدم ہلنے نہیں دیے جائے۔ جب میرے اللہ نے مجھ سے بات فرمائی، میں نے خواب کے اندر اللہ کی زیارت کی تو اللہ نے مجھے کہا اذا صلیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے محمد جن کی زندگی کائنات کی خیر کی کنجی، جن کی زندگی حسنات کی کنجی، جن کی دنیا میں آمد سے اللہ تعالیٰ نے آتے ہی کائنات کے اندھیرے اور ظلم پہ ختم کر دیے، جنہوں نے جہاں قدم رکھا خیر اتری، جنہوں نے جگر دیکھا سویرے چڑھے روشنیاں ہوئی، جو ان کا ایمان لائے صحابی قرار پائے، اللہ نے ان کی چوکھٹ کی حفاظت ان کے در سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک فرمائی، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اشوار نے قبلہ تبدیل فرمایا، جن کے ہونٹ کھلنے سے پہلے ان کی مرادیں پوری گئی، تیر پوری کی گئی، اتنی بڑی ذات جس کے آنے کے بعد خدا نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا، جس کی بات کو کائنات کی باتوں کا ایمان قرار دیا، جو بولا تو خیر جھڑی، کائنات میں خیر بٹی، کائنات میں خیر تقسیم ہوئی، اس محمد کو اللہ نے کیا دعا سکھلائی، اس رسول کو کیا دعا سکھلائی، اذا صلیت یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نماز پڑھا کر تو مجھے خدا سے یہ دعا کیا کر اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ یہ خواب کے اندر جب میرے حبیب نے اللہ کی زیارت کی اس وقت اللہ نے یہ دعا سکھلائی، کتنی بڑی دعا، ٹوٹل ہوئے زمین کے اندر جتنی منقول رحمت کائنات کی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ایک واحد دعا ہے جو خود خدا نے خواب کے اندر میرے حبیب کو سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے میرے محمد تو یہ کہا کر انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں نو خیر دے کام کرن دی توفیق عطا دے۔ سارا دن بیٹھا چکتے ڈرام اور ڈوم اور مراسی اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنے وقت کی پونجی کو اپنے ہاتھوں سے جلا رہا ہے۔ میرے سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے جو اپنے وقت کو ضائع کر کے کل خدا کے سامنے منت کرے کہ مجھے واپس بھیج، وہاں سے واپس آنے کا نہیں، بات پچھتائے کام نہ آئے جب دل نہ چوکیں گے۔ یہ وقت کی مہلت یہ خدا کا وہ قیمتی خزانہ ہے جسے خدا کا امر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اس کی نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جتنے فقیر اور بھکاری یہ نکمے بندے بازاروں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وقت کی ناقدری کی پیداوار ہے۔ انہوں نے وقت کو ضائع کیا، وقت نے ان کو ضائع کیا۔
لیت الشباب یعود واخبره بما فعل المشیب. لوگ روئیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور ان کی آنکھیں ابل پڑیں گی، کاش ہماری زندگی واپس آئے، ہمارا وقت واپس آئے، ہم اپنے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نوحہ گری کریں، ہم اپنے گالوں کو پورے دیں. اے وقت ہم نے تجھے ضائع کیا، دیکھ ہمارا کیا حال ہے. ہم جہنم میں جل گئے، ہماری نسلیں ایندھن بن گئی، ہم ضائع ہو گئے، ہم نے تجھے اجاڑا. ہمیں یہ نہیں احساس تھا کہ جو تجھے اجاڑتا ہے تو اس کو اس طرح اجاڑ کے رکھتے. جو تیرے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کرتا ہے. جس سے تو اٹھ جائے اس سے رحمتیں اس طرح اٹھ جاتی ہیں. جو تیرا غلط استعمال کرے اس کا ٹھکانہ یہ ہوتا ہے لیت الشباب یعود، کاش میرا وہ وقت آئے واخبره بما فعل المشیب، اور میں اسے بتلاؤں گے میں کس حالت میں ہوں. مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. وقت کو ضائع کرنے والے خاک کے ڈھیر ہیں، خاک کا ڈھیر بنیں گے. ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں. آپ یقین مانیے میں جب بھی وقت پہ بات کرتا ہوں مجھ پہ اللہ کے بے شمار کرموں میں سے اور اس کے انعامات سے یہ بھی ہے کہ اس پاک ذات نے مجھے ایکٹنگ سے پاک کیا. میں تنہائی میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میری زندگی آئے میں اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو خدا کے دین کے لیے وقف کروں. ہر شخص روئے گا. قرآن کہتا ہے، سورہ فجر کہتی ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، جس نے وقت ضائع کیا ہے ہم اس جیسا عذاب کسی اور کو نہیں دیں گے. لیت الشباب یعود واخبره بما فعل المشیب. لوگوں کھیلتے ہوئے اپنے وقت کی، اگر سونا آپ کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہا ہو اس کا اللہ کی قسم اتنا افسوس نہیں کرنا چاہیے جتنا وقت کے ضائع ہونے پہ اہل دانش کو افسوس ہوتا ہے. ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں. بادہ یا شام نئے، بادہ نیا، غم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. قلب میں سوز نہیں، دل میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پائے. یہ وقت کی مہلت جو آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کا ایک لمحہ جس میں آپ کہتے ہیں اللہ جی مجھے معاف فرما دے، وہ آپ کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کا ایک قیمتی لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے. اس وقت کے دامن میں بڑے بڑے چنگیز خان رہ گئے، بڑے بڑے تاریخوں کے شناور رہ گئے، وزروی و مقام کریم، بڑے بڑے بزنس چیمپئن اور بزنس امپائر رہ گئے. ہم بھی رہ جائیں گے، انہیں کوئی نہیں جانتا، ہمیں کوئی نہیں جانے گا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ وہ وقت آئے گا کہ یہ ناقابل ذکر تھا، ناقابل ذکر رہے گا. اسے آنے سے پہلے بھی کوئی نہیں جانتا تھا، انہیں جانے کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا. تم جن جگہوں پہ بیٹھے ہو نا یہاں کوئی اور بیٹھا کرتا تھا، جن جگہوں پہ تم بیٹھے ہو یہاں کوئی اور بیٹھا کرے گا. اور رسنا قوما آخری، کل کوئی اور بیٹھا سی تھا نو آیا ہے، پرسوں ایک کسی اور نو اینے بھولنا رہا جے. تسی میرے کو اونلی آئے ہو اور لے کے آنا میرے لیے کچھ جس خود انسان کو خدا کی عدالت میں کھڑے ہونے کا خوف ہو. وہ لوگوں کی دشمنی میں وقت ضائع نہیں کرتا، وہ سیاسی میلوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اخبار پڑھنے میں وقت ضائع نہیں کرتا، وہ ناول پڑھنے میں وقت ضائع نہیں کرتا. وہ دنیا کے اس بیکار یہ پروگرام، یہ ڈرامے، ان میں اپنے وقت کی پونجی کو ہاتھ نہیں کرتا. آنکھیں جتنی مرضی ابل پڑے، مرنے کے بعد اس وقت کے زیادہ احساس ہوا تو کیا ہو؟ احساس تو وہ ہے جو جیتے جی ہو جائے، اس موت سے پہلے ہو جائے، مرنے سے پہلے. آنکھیں باہر آنی چاہیے انسان کے پاس کہ میری ایک زندگی. اور ایک آیت مبارکہ کا مطالعہ کیجیے، غور فرمائیے کہ کیا اللہ نے فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، آدم تا آدم، ابتدائی آفرینش تا انتہائی نگارش، پہلے انسان سے آخری انسان تک ٹوٹل کائنات کی زندگی، وہ عالم ارواح، پھر کائنات، پھر عالم برزخ. ما خلقکم
ولا بعضکم الا کنفس واحدہ. ٹوٹل کائنات کی زندگی ایسے ہے جیسے ایک پھونک. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارے مرنے کے بعد جو دن شروع ہونے والے ہیں نا وہ تمہارے دنوں کے اعتبار سے اتنے لمبے ہیں کہ تم اپنی زندگی کا 1000 سال اکٹھا کرو. کتنا بھائی؟ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارا 1000 سال ہو تو مرنے کے بعد جو دن آ رہے ہیں ان دنوں میں ایک دن کے کروڑویں حصے کا تمہارا 1000 سال مقابلہ نہیں کر سکتے. لمبے دن تو شروع ہونے والے. لمبی زندگی کو آنکھ بند کرنے کے بعد یہ دن اور رات امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے 2 سواریاں ہیں تم ان پہ سوار ہو اور یہ سواریاں تمہیں کہیں لے کے جا رہی ہیں. جب تمہیں اتاریں گی تو 2 طرف جاتی ہیں, یا یہ جنت کی طرف جاتی ہیں یا جہنم کی طرف جاتی ہیں. دیکھو جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. یہ دن اور رات ہم نے تمہارے لیے ایک سبق سیکھنے کا روشن ذریعہ بنایا ہے. اس دن رات کی دولت سے فائدہ وہ پاتا ہے, مستفید وہ ہوتا ہے. لمن اراد ان یذکر, جو کچھ سبق سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دن آیا پھر چلا گیا, رات آئی پھر چلی گئی, اور اسی طرح چلتے 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 یوں ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے. اور انسان اس غفلت کے اندر پڑا اپنی موت کو نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اے کائنات کے لوگوں, ہم نے موت کے کاٹ تمہارے جینے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں. ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا, ہمیں بچھاڑا نہیں جا سکتا. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم بیٹے زیادہ دے دیں اور پیسہ زیادہ دے دیں وہ یہ سمجھتے ہیں نسارع لهم فی الخیرات, اللہ اس سے بڑا راضی ہے؟ قرآن کہتا ہے ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بڑھا رہے ہیں مال میں, بیٹوں میں. نسارع لهم فی الخیرات, کہ ہم ان پہ بڑے راضی ہیں. بل لا یشعرون, ان کو شعور نہیں ہے. ہم جس پہ راضی ہوتے ہیں ہم اس کے وقت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو نماز کی پابندی کریں, آگے 4 باتیں بیان کی گئی ہیں, 4 چیزیں سکھائی گئی ہیں. جو اپنے وقت کی قیمت اور قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی رضا کے اندر خرچ کرتے ہیں. آپ ہر گھنٹے میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال سکتے ہیں, ہر دن میں سے کچھ نہ کچھ ساعتیں آپ چھین سکتے ہیں. اپنے وقت کو مرتب کیجئے, ہر گھنٹے میں سے آپ خیرات کیجئے, اللہ کے نام کے لیے کوئی ٹائم نکالیے. آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے اور وہ زندگی آخرت کی زندگی کا سبب اور ذریعہ بن جائے, اور آخرت کی زندگی اس کی زندگی ہے جو اس زندگی میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر جائے. انی اسألک فعل الخیرات, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نماز پڑھا کر تو تو یہ دعا مانگا کر, اے میرے اللہ مجھے خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا کر. رحمت کائنات علیہ السلام کی زندگی کاموں سے بھری پڑی. آپ کی زندگی میں کہ آپ اس طرح سو گئے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی ٹینشن نہ ہو. عفیفہ کائنات فرماتی ہیں امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آرام فرماتے اور ادھر میں دیکھتی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. ادھر مدینہ طیبہ تشریف لائے, ادھر سازشیں شروع ہو گئی منافقین کی, یہودیوں کی, مشرکین کی. جنگیں غزوات ہوئے, احزاب حقوق پذیر ہوئی, ٹھٹھرتی رات ہے. رحمت کائنات کبھی خندق کھودتے ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر آ کے کھانا کھا لیجیے, کھانے کی ٹینشن نہیں, دین کی ٹینشن, اللہ کے کام کی ٹینشن. اس وقت کو رحمت کائنات نے خدا کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیا. یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے خدا نے اپنے حبیب کا نام عطا فرمایا ہے, اس کلمے کے پیچھے میرے محمد کی بڑی محنت صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حبیب نے اتنی محنت کی کہ عرش والے نے کلمہ ہم تک پہنچا دیا, اور ہم اتنی بھی نہیں کر سکے ہماری نسلوں تک میرے محمد کا دین کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں احزاب کے موقع پہ رحمت کائنات کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور آپ کے پاس ایک کمبل تھا, آپ نے وہ بھی اتار کے حذیفہ کے کندھوں پہ رکھ دیا.
کہا حذیفہ تم خبر لے کے آئے ہو دشمن کے لشکروں کی، تم نے محمد کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، محمد کی خیر ہے، تو ٹھنڈک سے بچ۔ میں نے رحمت کائنات کو بے چین دیکھا، مضطرب دیکھا، آپ کبھی سجدے چلے جاتے اور کہتے اللہ میری امت کی خیر ہو، ان چراغوں کو جلائے رکھنا تاکہ قوم اس سے روشنی پا کے جہنم کا ایندھن بننے سے بچے۔ بدر کا موقع ہے، رسول کو کوئی پریشانی نہیں، رسول کو کوئی ٹینشن نہیں، صرف یہ ٹینشن ہے اللہ تیرا نام باقی رہے، اللہ تیرے دین کے جھنڈے شرق و غرب میں ہے رہے، اللہ یہ جو پونجی تھی نا میں لے آیا ہوں، ان تو حاضر ہے صحابہ لگو برباد اليوم، اللہ میں جتنی محنت کر سکیا سونے میں محنت کی تھی کہ اس محنت کو پروردگار نہ عطا کر، میں لے آیا اکٹھے کر کے، یہ سارے مرنے کے لیے تیار ہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں مجھے تیرے رستے کے اندر بار بار شہید کیا جائے، لیکن اب پروردگار آج ان کو بچا، کیونکہ اگر آج یہ مار دیے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، مجھے ٹینشن یہ تیرا نام رکھ، ہم تو آ گئے، مجھے آپ کو کتنی ٹینشن ہے؟ یہ جو دعوت و تبلیغ کے پروگرام ہیں یہ میرے حبیب کے پیغام کی روشنی کو عام کرتے ہیں، یہ کسی کا ذاتی پروگرام نہیں، یہ ہم سب کا پروگرام، اکیلا یہ نہیں، ہر گھر کے اندر مجلس لگنی چاہیے، میری مائیں بہنیں اپنے کھانے سے وقت بچا کر کے، اپنی رات کی نیند سے وقت بچا کر کے، لیکن یہ وقت اسی دن خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت کی دولت کو آپ جمع کر کے اکٹھا خرچ نہیں کر سکتے، یہ تازہ تازہ آتا ہے اور تازہ تازہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ فتح مکہ ہے، ابھی شکر کا سجدہ بھی پورا نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے کہ حنین کے اندر بغاوت ہو گئی، حنین کے اندر قافلے بھیجے جاتے ہیں، وقت فرصت نہیں، کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے، واپس اپنے کائنات تشریف لاتے ہیں، پھر کام بڑھ جاتے ہیں، اور ان مصروف ترین زندگی کے ایامیوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کائنات کا امام ابو مباحبہ سے حبیب رسول فرماتے رحمت کائنات کے پاؤں پہ پورا وزن نہیں آ رہا تھا، آپ رحمت کائنات بیمار تھے، شدید بیماری کے دن تھے، آپ رحمت کائنات مجھے کہنے لگے اے ابو مباحبہ میرے ساتھ چلو، میرا جی چاہتا ہے میں احد میں لیٹے ہوئے اپنے ان غلاموں کے لیے دعا کر کے آؤں جو اسلام کی خدمت اور نشر و اشاعت کے لیے خدا کو جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آخری دن تھے، وفات حضرت عیاض سے 5-6 دن پہلے کی بات ہے، ابو مباحبہ فرماتے رحمت کائنات نے کسی کو خبر نہ ہونے دی، میں چونکہ غلام تھا مجھے حکم ارشاد فرمایا، میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اس بیماری کی کیفیت میں کیا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پہ جائیں، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے دعائیں بخشش کریں اور ان کے لیے اللہ سے التجا کریں اللہ جی نے معاف کر دے، اور پھر اس قبر سے سب حاصل کر کے واپس آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس قبر کے اندر روشنی کا سامان کریں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ موقع تھا، حضرت ابو مباحبہ فرماتے کہ مجھے رسول اللہ نے خود بتلایا اے ابو مباحبہ میرے اللہ نے مجھے پیشکش کی کہ میرے محمد اگر تم چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی زندگی لے لو اور جنت الفردوس لے لو، لمبی زندگی لے لو جنت الفردوس لے لو، فرشتے اللہ نے میرے پاس بھیجے کائنات کے خزانوں کی چابیاں لے کے، اور دوسرا یہ کہ میری ملاقات، تو حضرت ابو مباحبہ فرماتے رحمت کائنات کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تو میں نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا لمبی زندگی اور جنت الفردوس پسند کر لیں، ہم زیادہ دیر آپ کے ساتھ رہتے۔ آپ نے فرمایا لا بل ابو مباحبہ بل اخترت لقاء ربی، اے ابو مباحبہ نہیں، میں نے تو اپنے پروردگار کی ملاقات کو پسند کر لی، بہت تھوڑا وقت ہے رحمت کائنات کی زندگی کا، اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، اور اس قیمتی ترین وقت میں کہاں آئے، ایک ایک لمحہ قیمتی اور آخری لمحے بہت قیمتی، کائنات کی سینکڑوں صدیوں کی محیط زندگی پہ میرے محمد کا ایک ایک لمحہ بھاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات جب قبرستان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا فرمائی، آپ نے فرمایا یا اہل احد یحنا لکم، اے اہل بدر تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ نے اپنے دین کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لمبی دعائیں فرمائیں، لمبی دعائیں فرمائیں،
حال کے ایام کے اندر لشکر اسامہ روم کی طرف روانہ ہوا. رحمت کائنات کی رحلت ہوئی، آپ کا انتقال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے اندر آئے تو پہلا اعلان کیا تھا؟ لوگوں کام سے ایک مرتبہ باہر آؤ، میرا محمد اس کام کے لیے آیا تھا، ہم نے وہ کام کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، اب وفات پا. اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سن لے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے. عقیدے کی مضبوطی کا کام. اور تیسرے یا چوتھے دن لشکر اسامہ روانہ فرمایا. وقت فرصت نہیں، کام ہی کام. لوگوں نے کہا حضرت مانیں گے، زکات بھی ہیں، مدعیان نبوت بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، جگہ جگہ پریشانی ہے، اور بڑے بڑے اساکر اور سالار آپ اس مہم پہ بیٹھ رہے ہیں جن کے جانے کے بعد مدینہ سالاروں سے خالی ہو جائے گا. فرمایا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، آسمان سے چیلیں آ کے صدیق کے گوشت کو اچک لیں، صدیق وہ خیر کا کام کرے گا. اس لشکر کو بھیجے، اس لشکر کو بھیجا. 40 دن کے بعد وہ لشکر واپس آیا. محمد کریم کی اس عظیم سنت پہ استقامت اختیار کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی. مرتدین کی تلواریں میانوں میں واپس چلی گئیں، مدعیان نبوت کی زبانیں گنگ ہو گئیں، منکرین زکات کی سیٹی گنگ ہو گئی کہ جس قوم کے پاس، جس حکومت کے پاس، رومیوں کے پاس لڑنے کا لشکر موجود ہے تو ہماری کیا اوقات ہے. اللہ نے اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس کام پہ عمل کرنے کی وجہ سے، وقت فرصت نہیں بلکہ کام ہی کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے 40 دن کے اندر اسلام کو وہ عزت اور برکت عطا فرما دی جو اس لشکر کو نام بیچنے پہ نہیں مل سکتی. اس لیے جب خیر کا کام ہو، آخری چند باتیں، اور آپ کے پاس موقع ہو اسے کل پہ نہ چھوڑیں. کل نے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا سے اٹھا کے قبر کا مہمان کر. جب زندگی ملے، موقع ہو تو خیر کا کام کر جائے انشاءاللہ. کسی یتیم، کسی بیوہ کے کام آ جائے. زیادہ نہیں کہہ سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد کرتے ہیں کہ جس میں رحمت کائنات سے پوچھا گیا تھا، اے اللہ کے رسول، کائنات کا افضل انسان کون ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، کائنات کا افضل انسان وہ ہے سرور تدخلہ ولا مسلم، جو لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں لائے، انہیں نیکی کی بات سنائے. کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھانا کھلائے، کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی کا پلائے. چھوٹے چھوٹے خیر کے کام کرتے ہیں. والدین کے پاس بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں کیا کریں. قرآن مجید کا ایک ورق صبح جب آغاز کریں پڑھا کریں، دوپہر کو ایک ورق پڑھیں، شام کو ایک ورق پڑھیں. 3 دنوں کے اندر آپ کا سپارہ مکمل ہو جائے. 3 مہینوں میں آپ کے قرآن کی دہرائی ہو جائے. سگریٹ پینے والا ایک سگریٹ پینے پہ جتنا وقت ضائع کرتا ہے وہ قریباً کم از کم 2 سے 3 منٹ ہوتے ہیں. اور آپ کو حیرانگی ہوگی، جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ 3 منٹ کے اندر پاؤ بارہ سنا لیتے ہیں، ایک سپارے کا چوتھا حصہ پڑھ لیتے ہیں. 12 منٹ کے اندر وہ پورا سپارہ دوہرا لیتے ہیں 12 منٹ کے اندر. اور کتنی سیٹیں پھونک کے ہم نے اپنی زندگی کو پھونک ڈالا، کتنا وقت ہم نے ضائع کیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے دیکھا کہ دیوار کو ادھر روڑا کر دینے تو ایک کاغذ کاٹ دینے تھے، انہوں لے کے روندے نے، تو رونے کے بعد پھر اس کاغذ کو رکھ دیتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے عبادت ریاضت میں کھڑے ہو جاتے. پھر اس نے ایک دن دیکھا کہ دیوار میں سے ایک اینٹ نکالتے ہیں، نیچے ایک روکا اور کاغذ ہے، اس کاغذ کو نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پھر ہچکی بات جاتی ہے، جسم تھر تھر کانپتا ہے اور رونا شروع کر دیتے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا تو نہ بتایا، تو جب سائڈ پہ چلے گئے تو اس نے وہ اینٹ اٹھائی، اس میں سے وہ رکا نکالا. تو اس رکے پہ لکھا ہے سفیان، یہ جو زندگی تجھے ملی ہے، اس زندگی میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل کوئی کام کر لے. یہ جو زندگی تجھے ملی ہے، کائنات وہ وطن ہے جہاں آنے کا ویزا صرف ایک بار ملتا ہے. بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا،
جیدے اتے دل لایا وہ پھول توڑے موت دے نقارے تیرے آسے پاسے بجدے لیکھ جڑے لکھے اللہ ٹال نہیں دے سکتے اج پاویں نہیں کل نوں تیرا نمبر آونا اٹھو مسافرہ دوبارہ نہیں آونا یہ جو اعلان ہوتا ہے ادا کی جائے گی یہ اس کے لیے نہیں ہوتا وہ ہمارے لیے ہوتا ہے اتنے بجے فلاں جنازگاہ میں ادا کی جائے گی وہ اس کے لیے نہیں وہ میرے آپ کے لیے ہوتا ہے اور تیاری بٹو کسی وقت بھی ادا کی جائے کسی وقت بھی ادا کی جائے گی پانی کا بلبلہ ہے نا اس کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے ہماری کوئی عمر اس کی بھی کوئی مدت ہوتی ہے ہمارے جینے کی کوئی مدت نہیں تمام پر ہمارا نار کس چیز پہ اعتماد کر کے ہم اپنے وقت کی پونجی کو آگ لگا رہے ہیں میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں اور میں یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ابھی سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے وقت کو انشاءاللہ ضائع نہیں کریں رحمت کائنات نے تو فرمایا ہے کہ ستیاں پیاں گہری نیند آ جائے نا کہ وہ ستیاں پیاں جاگ آ جائے وہ جاگن والے لمحے بھی ضائع نہ کرو فقیر کا کام کی ہے کہ بادشاہ کو نہ کو منگی جائے ستیاں پیاں پاسا لین لگیاں کروٹ بدل لگیاں آگ کھلے تھے ادو بھی انہوں آخو سونے میرے معاف کر دے میں آپ کو کھاواں میری چوری سے خیر پائے اینا ہونے نہ تعلق جوڑ لو اینا تعلق بنا لو کہ لیٹری چ بیٹھے جڑا وقت ضائع ہوئے تانوں افسوس ہوئے تے باہر آ کے آپ کو قرآن سونے وقت ضائع ہے معاف کرنا علماء نے بعد وقت فرصت وہی وقت فرصت ہے کہاں کام آدھی باقی ہے وقت کے دامن کے اندر وسعت تو بہت ہے لیکن یہ پروگرام لمیٹڈ ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں آپ کے سامنے واقعات رکھوں آپ حیران ہوں کہ بڑے بڑے وقت کے امام گزرے کھانا نہیں کھاتے تھے زیادہ فرمایا کرتے تھے کھانے میں بھی وقت ضائع ہوگا پھر قضاء حاجت میں بھی وقت ضائع ہوگا اب اس وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے ہزار بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہزار بار پڑھ جایا کرتے تھے فرماتے تھے جب میں 1000ویں مرتبہ پہ پہنچتا تو اللہ تعالیٰ مجھے روحانی غذا عطا فرماتا اور بعض دفعہ انہیں وہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ظہر کی نماز ہو جایا کرتی تھی فرمایا کرتی تھی کہ میرا ناشتہ بھی ہے میرا کھانا اور ان کی کتابوں کی جو بندہ ذکر کو اتنا دھیان دیتا تھا ان کی کتابوں کی تعداد اتنی ہے کہ اس تعداد کو لکھنے کے لیے ایک بہت بڑی کتاب ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں حضرت کے کلامزہ میں سے آتے ہیں اتنا لکھا کہ جب دنیا سے گئے تو جو پینسل تراشا کرتے تھے نا ان کے تراشوں کو جلا کر کے ان کے غسل کے پانی کو گرم کیا گیا ایک لمحہ انہوں نے بچا کے خدا کی عبادت ریاضت پہ وقف کیا آج ان کی کتابیں روشنی بکھیر رہی ہم نے کیا کیا ہم نے کون سا خیر کا کام کیا پوری قوم پوری مملکت پورا جہان ورلڈ ریکارڈ بنانے پہ لگا ہوا گینس بک میں نام آنا چاہیے اگرچہ بہت بڑا کیک بنا کے کیوں نہ آئے یہ فضول قوموں کی فضول رسمیں ہوتی ہیں عقل مندوں کے جہاں میں ایسے کام نہیں ہوا لوگوں اپنے وقت کو غنیمت جانو والعصری قسم زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا وہ جو مان لے وعملوا اور کام کرنا شروع کر دے الصالحات کام بھی وہ جو خرابی سے پاک ہو وتواصوا بالحق لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتا ہی رہے سناتا ہی رہے وتواصوا بالصبر ڈٹ جانے کی کہ حق پہ ڈٹا رہے اس دنیا کی روشنی رانائی نے آنکھیں تیری جدیا کے تجھے غافل نہ کر دیں قرآن کے اندر رسول سے کہا گیا جس کی راتیں بھی روشن تھی ولا تکن من الغافلین اے میرے محمد ان میں سے نہ ہو جانا جو غافل ہیں غافلوں میں سے نہ ہو جانا رب کا ذکر صبح بھی کرنا شام بھی کرنا ہر حال کرنا ہر لحظہ کرنا یا ایھا المدثر قم فانذر اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ میدان دعوت میں نکل لوگوں کو خدا کا ڈر سنا امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رب دے کائنات بازاروں میں نکلتے مشرکین آپ کی طرف پتھر پھینکتے آپ کا جسد اثر زخمی ہوتا خون بہتا آپ واپس تشریف لاتے میں روئی کے گالے رکھتی خون رسنے سے بند ہوتا رب دے کائنات پھر جذبہ تازہ سے میدان دعوت میں نکلتے اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف ہم انشاءاللہ اللہ کی طرف بلائیں گے اور رمضان آنے